بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ISQ TV۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو دونوں جہان میں خوش و خرم رکھے اور دنیا کی تمام برکتوں سے آپ کو مالا مال عطا فرمائے۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جوازات نے ایک اپڈیٹ جاری کیا ہے۔ جوازات سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اس کے اقامہ پر 2 مہینہ 20 دن باقی ہے، تو کیا وہ ایگزٹ ری انٹری ویزا لگ سکتا ہے یعنی چھٹی جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس پر جوازات نے کہا ہے کہ اگر آپ کے اقامہ 3 مہینے سے کم بھی ٹائم بچا ہے تو آپ ایگزٹ ری انٹری ویزا آپ کا لگ سکتا ہے، کیونکہ پہلے ایسا تھا، آپ نے سنا ہوگا، کئی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اقامہ پر 3 مہینے یا 6 مہینے کا ٹائم ہونا ضروری ہے تو ہی چھٹی لگ سکتا ہے۔ لیکن اب جوازات نے ایک اپڈیٹ دیا ہے، نیا اپڈیٹ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں اور آپ کے اقامہ پر 3 مہینے سے کم ٹائم بچا ہے تو بھی آپ کی چھٹی لگ سکتی ہے، لیکن اب کی چھٹی آپ کی مہینوں کے اعتبار سے نہیں لگی بلکہ دنوں کے اعتبار سے لگے گی۔ یعنی جس دن آپ کی چھٹی لگا رہے ہیں، جس دن سے آپ چھٹی اسی دن سے کاؤنٹ ہوگی، اسی دن سے آپ کی چھٹی کی گنتی ہوگی، اور جس دن آپ کا اقامہ ختم ہوگا اس سے پہلے آپ کو سعودی عرب کے اندر انٹری کر جانا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ ریاض میونسپلٹی کی طرف سے آئی ہے۔ بلدیہ والوں نے ایک کسی اپارٹمنٹ پہ چھاپا مارا اور وہاں سے چھاپا مارنے کے بعد کافی غیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس اپارٹمنٹ کو میڈیکل کلینک کے طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے پاس اس طرح کے کام کرنے کے لیے نہ کوئی لائسنس موجود تھا اور نہ ہی کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ موجود تھی۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب کے اندر جہاں اتنی سخت قانون ہے اور اس کے بعد بھی غیر ملکی لوگ، خارجی لوگ آ کر کے یہاں پر اس طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں، اور پھر بھی وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اس کے پاس علاج کرواتے ہیں۔ ان کے پاس علاج کروانے آخر جاتے کون لوگ ہیں؟ تو ان کے پاس علاج کروانے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں جو اللیگل ہیں، ان کے پاس اقامہ نہیں ہے، ان کے پاس ویزا نہیں ہے، بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہی ان کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ انڈیا سے ہے۔ انڈیا کے اندر دلی ایئرپورٹ اور چنئی ایئرپورٹ پہ بھاری ماترا میں سونے کی تسکری کرنے والے کو گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس سے 18 ٹافیاں چاکلیٹ برآمد کی گئی ہے۔ جو ٹافیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سونے کو چھپا کر کے رکھے ہوا تھا۔ دوسرے معاملے میں کیپسول کی شکل میں سونے کو چھپا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں معاملے میں لگ بھگ 1 کلو سے ہی زیادہ سونا برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی سیکیورٹی کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے ایک ویڈیو جاری کر کے دکھایا ہے، کہا ہے کہ یہاں پر لوگ بھیک مانگنے کا کام کس طرح سے کرتے ہیں۔ جو بھیک مانگنے کا کام کر رہے ہیں، جس میں پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی لوگ ہیں، وہ لوگ بھیک مانگنے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بھیک مانگنے کا کام اپنا طریقہ بدل لیا ہے۔ پہلے یہ روڈ کے کنارے کھڑے ہوتے تھے، بھیک مانگتے تھے، ابھی جب اس پہ ٹائٹ کیا ہے، یہاں سرکار نے، گورنمنٹ نے جب یہاں پہ ٹائٹ کیا ہے، سختی کی ہے، تو پھر ان لوگوں نے بھیک مانگنے کا طریقہ اپنا چینج کر لیا، بدل لیا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ پانی کو بیچتے ہیں، پانی کا بوتل رکھتے ہیں، اور وہ اشارے وغیرہ پہ یا روڈ کے کنارے پانی بیچتے ہیں۔ پانی کا بوتل لے کر کے جب گاڑی رکتی ہے تو پانی کا بوتل لے کر کے جاتے ہیں پانی بیچنے کے لیے، اور پانی بھی بیچتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ کیونکہ سعودی عرب کے اندر بھیک مانگنے والوں کے لیے بہت ہی سخت قانون ہے۔ جو لوگ بھی یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سعودی کے اندر جیل میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں سے ترحیل سینٹر کے ذریعے ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے، کہ سعودی عرب کے اندر آنے کے لیے بالکل لائف ٹائم کی پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سعودی عرب کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ سعودی کے اندر جو بھی غیر ملکی ہے، اگر وہ سعودی شہری کے نام پر کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ ہے کہ اگر کوئی بھی سعودی شہری کسی غیر ملکی سے کام کرواتا ہے تو اس کے لیے 1 لاکھ ریال کا جرمانہ، 6 مہینے کی جیل اور 5 سال کے لیے اس کے اوپر بین لگ جائے گا کہ کوئی بھی نیا ویزا ایشو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی غیر ملکی یہاں پر ہیں، اگر وہ سعودی شہری کے نام سے اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اس کاروبار کو یا تو بند کر لیں یا پھر اس کام کو اپنے نام سے ٹرانسفر کر لیں، اپنے نام سے کریں۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ جدہ پولیس کی طرف سے آئی ہے۔ جدہ پولیس نے 4 غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے
جو اپنے ہی ہم وطن کے گھر میں گھس کر کے چوری کرنے کا کام کیا تھا اس کو گرفتار کیا ہے۔ یعنی وہ چاروں اقامہ ہولڈر تھے اور وہ چاروں فلپین کے تھے۔ ان فلپینیوں نے اپنے ہی فرینڈ، اپنے ہی فلپینی دوست کے پاس گھر میں جا کر کے کچھ زیورات، سونے کے زیورات اور کچھ کیش، بھاری رقم جو ہے ان کے یہاں سے چوری کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو ان کو جدہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پر سعودی عرب میں ہیں، اپنے روم میں، اپنے گھروں میں زیادہ بھاری رقم نہ رکھیں اور نہ سونے کے زیورات وغیرہ لے کر کے رکھیں۔ اس کے بعد آخری اور اہم اپڈیٹ جو ٹویٹر کی طرف سے ہے، ٹویٹر کے اوپر ایک میسج آتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ آپ بلو ٹکر ہیں، آپ ویریفائڈ ہے آپ کا اکاؤنٹ، آپ کو اکاؤنٹ ویریفائڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو پیسہ پے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک لنک بھیجتا ہے اور اس پر وہ کلک کرنے کے لنک بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس لنک پر کلک کر کے پیسہ پے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس پر لنک کلک کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ صاف ہو جائے گا۔ یہ ہیکر لوگ ہیں جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، نیا ایک چوری کرنے کا انداز اس نے نکالا ہے اور اس طریقے سے وہ چوری کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا جبکہ ٹویٹر کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔